بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق جاوید، امیر جماعت اسلامی گلیات۔ میرا تعلق گاؤں بانی میرا یونین کونسل بگنوتر پی کے 37 گلیات سے ہے۔ میں چونکہ کراچی سے میرا ایک بڑا اہم تعلق، میری تعلیم بھی کراچی سے ہوئی۔ کراچی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا اور جا کر پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز۔ اس کے بعد میں نے جرنلزم بطور پروفیشن اختیار کیا۔ ڈیلی آج ایبٹ آباد میں بطور اکاؤنٹس مینیجر میں کام کر رہا ہوں اس وقت بھی، اور 20 سال سے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں بات جو کرنا چاہتا ہوں اپنے علاقے اور اس کے جو پیچھے کرنٹ گزرے ہیں معاملات، جس میں کچھ قیمتی جانیں بھی ہماری ضائع ہوئیں، ہمیں اس پر انتہائی دکھ بھی ہے، اور کچھ چیزیں میں ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاح اور ہمارے ملک کے دیگر بہن بھائی جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں گلیات میں، ان کے دلوں میں جو خدشات یا ذہنوں میں جو ابہام ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ دور کیا جائے۔ اصل میں گلیات سیر و سیاحت کے لیے ایک جنت ہے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے اپنا گھر ہے۔ اسے لوگ اپنے گھر کے طور پر سمجھ کر یہاں سے مری تک، گلیات، نتھیا گلی، ڈونگا گلی کو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے جو وہاں کے مقامی ہیں ایک اچھا پیشہ بھی ثابت ہوتا ہے، جو ان کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ چونکہ گلیات کے لوگ صرف 6 ماہ تک یا 7-8 ماہ تک روزگار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا موسم آتا ہے برف باری کا، جس میں ان کی معیشت اور ان کا کام کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً جو اقدامات کرتی رہتی ہے سیاحت کے فروغ کے لیے، اس کے نتیجے کے طور پر سیاح اب ہر موسم میں گلیات کو جانے لگے ہیں۔ میں کہوں گا کہ افسوس سے اس جو پچھلا انسیڈنٹ واقعہ ہوا مری کی برف باری میں، اس میں ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، وہاں کے مقامی لوگ بھی اور ہزارہ کے تمام عوام اس پر انتہائی درد مند ہیں، دکھی ہیں۔ سننے میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ سیاح اور ہمارے بہت سے لوگ شاکی ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے اور انتظامیہ نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں کیا، یا وہ اپنا حق کما حقوق ادا نہیں کر سکے۔ میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات آتی ہیں، انسان ان کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے بس میں جو ہے وہ ہے ہمدردی اور انسانیت کی خدمت، انسانیت کے اصولوں پہ چلنا۔ میں گزارش کروں گا کہ گلیات کے لوگ، مری اور مضافات کے لوگ قطعاً اس طرح کے ظالم نہیں ہیں، نہ وہ لٹیرے ہیں، نہ وہ کسی سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک زمانے سے مری سیاحوں کے لیے جنت رہا ہے، لہٰذا اس دفعہ بھی لوگوں کو اسی حیثیت میں جانا پڑا، سیاحوں کے طور پر سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی گئے۔ لیکن اللہ کے نظام میں ایسا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان آفات کو روک سکے۔ ہاں، البتہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انتظامیہ کی طرف سے کچھ دیر اور کچھ غفلت شاید اس بڑے سانحے کا سبب بنی، یا اس میں زیادہ نقصان کا سبب بنی۔ لیکن عوام کی طرف سے میں یہ بھرپور طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں، سیاحوں اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہا، اپنے گھر بھی ان کے حوالے کیے، اپنے گھروں اور ہوٹلوں میں ان کو جس حد تک ممکن ہوا ایڈجسٹ بھی کیا، اور خصوصاً وہ این جی اوز، خصوصاً وہ ویلفیئر تنظیمیں جن کے کارکنان ہمیشہ لوگوں کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس میں سب سے بہتر کام الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا، اور دیگر تنظیمیں بھی اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ پاک آرمی کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے بہترین خدمت سر انجام دی، اور انہوں نے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے بالکل بہت معمولی وسائل کے باوجود، اپنے اسٹرینتھ کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ انتہائی دشوار گزار علاقے، برف باری والے علاقے میں جا کر لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کی مدد کی، اور ان کو ایبٹ آباد پہنچانے میں ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا۔ ایبٹ آباد انتظامیہ اور مری انتظامیہ نے اپنے تئیں بھرپور کوشش کی کہ جب یہ سانحہ پیش آ گیا، اس کے بعد انہوں نے برف میں پھنسے لوگوں کو بچایا اور واپس ان کے گھروں تک پہنچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جاوید، امیر جماعت اسلامی گلیات۔